بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات ہیں، عالم آخرت میں بھی وہ برکات، وہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جو عمل دنیا میں کیا جاتا ہے اور وہ عمل آخرت میں بھی اسے فائدہ مند ہوتا ہے، اور قرآن مجید و فرقان حمید کا وہی اعلان ہے کہ ذرے ذرے سے نیکی کا حساب لیا جائے گا اور ذرے ذرے سے گناہ کا حساب لیا جائے گا۔ جب نیکی کرتے ہیں تو نیکیوں کا بھی ثواب ہم سے ذرہ ذرہ سے لیا جائے گا، اب گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا بھی ذرے ذرے سے اس کا ثواب، یعنی کہ اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو ہر ایک چیز کا ثواب، ہر ایک چیز کے گناہ کا حساب لیا جائے گا۔ تو لہٰذا کیا ہے، کسی نیکی کی بھی اگر تمنا کرتے ہیں یا آرزو کرتے ہیں تو اس تمنا اور نیکی پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ اگر اس نے عمل نہیں کیا ہے تو عمل تو بعد میں کیا ہے، لیکن پہلے ہی اس نے ارادہ کیا اور تمنا اور آرزو کی، تو واقعی اس کی تمنا پہ، اس کی آرزو پہ بھی اس کو ثواب، اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ امام ابو القاسم قشیری علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، خراسان میں ایک بادشاہ تھا، جس بادشاہ نے، جس کا نام عمرو بن لائث ہے، وہ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو اس خواب دیکھنے والے نے اس بادشاہ سے پوچھا کہ کس عمل کی وجہ سے تجھے اللہ رب العزت نے بخش دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں اپنے لشکر کو لے کر کسی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ رہا تھا، تو چڑھنے کے بعد میں اپنی فوج، اپنے لشکر کو دیکھا تو مجھے میرے لشکر اور وہ فوج کی کثرت کو بھلی معلوم ہوئی، اور میں نے جب ہی ارادہ کیا، تمنا کیا کہ کاش یہی لشکر لے کر، یہی فوج لے کر میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر میں آپ کی مدد کرتا، آپ کی جنگوں میں ان تعداد کو، اس لشکر کو لے کر آپ کی مدد کرتا۔ تو جب یہ تمنا کیا، یہ آرزو اس نے کیا، جب اس کا یہ ارادہ، اس کے دل میں یہ خیال آیا، یہ تمنا آئی، یہ آرزو اس نے جب پیش کیا، تو مرنے کے بعد بھی یہ تمنا اور اس ارادے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، جب اتنا خیال آیا ہے، یہ تمنا کرنے پر اس کو یہ کرم ہوا ہے، یہ اس کے اوپر رحمتیں اور برکتیں اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ اب جو محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا اہتمام کرتا ہے، خوشیوں کا اہتمام بھی کرتا ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بھی جو بھی عمل کرتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر کرم بالائے کرم کیوں نہیں فرمائے گا، اور اللہ اس کے اوپر رحمتیں برکتیں کیوں نہیں عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی حافظ امام عمر بن حسن ابن دہیہ محدث اندلسی، یہ اپنی کتاب فرماتے ہیں، اپنی کتاب لطیف میں، کتاب التنویر فی مولد سراج المنیر، یہ کتاب آپ نے لکھی ہے، یہ 600 ہجری کے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ اس میں سے ایک ایک واقعہ آپ نے لکھا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا، تو ایک مقام پر حضرت عامر انصاری جو صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنے
بیٹوں کے سامنے اور رشتہ داروں کے سامنے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت مبارکہ کے واقعات کو سنا رہے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ نے سنا حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی ولادت باسعادت مبارک واقعات کو سنا رہے تھے، جیسے سرکار نے سنا، سننے کے بعد آپ نے یہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور تمام فرشتے تمہاری مغفرت کی دعائیں فرما رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور جو شخص تمہاری طرح یہ محفل میلاد منعقد کرتا ہے اور وہ نجات پائے گا۔ تو ناظرین، حاضرین، جو آپ نے جب یہ دیکھا ہے، جب یہ واقعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، اور کتاب جو ہے کتاب التنبیہ فی مولد سراج المنیر، یہ کتاب ہے، اور ابن دہیہ محدث اس زمانے کے بزرگ ہیں جنہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ ولادت باسعادت مبارکہ کے واقعات حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے سنا رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن رہے تھے، اور سننے کے بعد آپ نے منع نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے اس کے اوپر کچھ کلام فرمایا، بلکہ بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے رحمت کے دروازے کھول دیا اور فرشتے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور جو تمہاری طرح یہ عمل کرتا ہے، یہ اچھا عمل ہے، تو پھر وہ اللہ رب العزت بھی اس کو بھی نجات عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ عمل جو ہے برکت والا عمل ہے، مستحب عمل ہے، اور یہ نجات کا سبب بھی ہے، اور رحمتیں اور دروازے برکتیں کھل جاتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہی بات کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر میں اجتماع کیا، اور اجتماع کے ذریعے سے محفل کو ایک مقرر کیا، تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات بیان فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اظہار مسرت فرما رہے تھے، محبت کا اظہار فرما رہے تھے، خوشی کا اظہار فرما رہے تھے۔ تو حمد الہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام کے نذرانے پیش فرماتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ، یہ محفل کا انعقاد ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، محفل کو منعقد کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعات ولادت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے، اور صحابہ کرام خوش ہو رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام پہ صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش فرما رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے تو دیکھ کر فرمایا کہ تمہارے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی، تمہارے لیے شفاعت میری حلال ہو گئی۔ تو ناظرین اکرام، دیکھا ہے کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام بیٹھ کر آپ کی ولادت باسعادت مبارکہ کے واقعات کو سنا رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر آپ نے خوش ہو کر، اور آپ نے ان کے لیے شفاعت مبارکہ آپ نے کا پیغام دیا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کر کے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مبارکہ کے واقعات کو بیان کرنا، پھر آپ کے معجزات کو بیان کرنا، یہ اچھا عمل ہے، بہترین عمل ہے، اور قرآن نے تو آپ کے تمام واقعات کو، آپ کی تعریف و توصیف کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن ہی کے ذریعے سے اور قرآنی کا ہی عمل ایک سنی اور صحیح العقیدہ عمل کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کتاب و سنن میں یہ حدیث پاک درج ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرا ذکر، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کوئی بھی شخص خلوص دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، یعنی کہ جو اچھا ارادے کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے، یعنی کہ میرا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ گواہ رہو اس شخص نے میرے محبوب کا ذکر دل و جان سے کیا ہے، محبت کے ساتھ کیا ہے، تو میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف اور کر دیا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ جب کوئی بندہ
بندہ مومن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر محفل میں جب کوئی ذکر خلوص سے دل کے ساتھ کرتا ہے تو فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے کہ گواہ رہو کہ اس نے میرے محبوب کے ذکر کو دل و جان سے ذکر کیا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہو اور بخش دیا ہو۔ تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو معاف کر دیا کریں، کیونکہ رسول پاک کا ذکر کرنا بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہی تو اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے کہ ذکر خیر بھی کرتے ہیں محفل میلاد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر افضل ترین عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعظیم و تکریم یہ اصل دین ہے، تو لہٰذا یہ عمل ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ اب رہی بات محدث شہیر ابو الفرا عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی، یہ وقت کے محدث ہے جس کو ہر طبقہ بھی مانتا بھی ہے، اہل حدیث بھی مانتے ہیں اور دیگر فرقے کے بھی لوگ بھی ان کو مانتے ہیں۔ تو ابن جوزی علیہ رحمہ مولد العروس یہ کتاب ہے جس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ جو کوئی بھی شخص میلاد پاک مصطفیٰ کی خوشی مناتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دوزخ کی آگ کے لیے پردہ بن جاتا ہے، یعنی کہ میلاد کی خوشی کا اہتمام کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، وہ دوزخ کی آگ کے لیے وہ پردہ بن جاتا ہے، یعنی کہ حائل ہو جاتا ہے، وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اچھا عمل ہے، پیارا عمل ہے۔ اور جو کوئی محفل میلاد میں ایک درہم، ایک سکہ یعنی 1 روپیہ بھی اگر خرچ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے اور قبول بھی اس کی شفاعت بھی کریں گے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں۔ اور میلاد میں خرچ کیے گئے جو پیسہ جو ہر درہم کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کو 10 درہم عطا فرماتا ہے۔ واقعی جب ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کے بدل میں اللہ رب العزت 10 گنا نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کار خیر کا ثواب ہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور بشارت اور دنیا اور آخرت میں خیر کثیر حاصل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ عمل کرنا بہت اچھا عمل ہے، پیارا عمل ہے، مستحب عمل ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں اور کوئی اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہاں اگر شریعت کے مقابل میں کوئی ایسی جو بات جو گناہ ہے جو محفل میلاد میں شامل کیا جاتا ہے تو واقعی وہ گناہ ہے، لیکن محفل میلاد جو کرنے والے اہتمام کرنے والے اس کے اندر یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، اچھا عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اور جو ناچنا کودنا اور اس کے اندر اس طرح کی بدتمیزی اور یہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، یہ اسلام ہم کو اس کی بات کا اجازت نہیں دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام جمال الدین الکتابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی نہایت ہی معظم اور مقدس اور محترم مبارک دن ہے، اور اس دن میں آپ کے وجود پاک کا سن کر اتباع کرنا اور اتباع کرنے والوں کے لیے ذریعہ نجات بھی ہے۔ اور میں نے بھی یہ سنا ہے کہ آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جائے، اور اس نے آپ کی آمد کا خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو عذاب جہنم سے محفوظ کر لیا ہے، لہذا اس موقع پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور حسب توفیق جتنا ہو سکتا ہے خرچ بھی کرنا چاہیے، یہ مناسب بھی ہے، اچھا عمل بھی ہے۔ سبل الہدی والرشاد میں یہ کتاب ہے، جلد اول صفحہ نمبر 441، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ تو پھر یہی بات ہے کہ جب معروف کرخی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے حضور کے میلاد کے کھانے کا اہتمام کیا ہے، عزیز و اقارب کو جمع کیا ہے اور لائٹنگ لگائی ہے اور چراغاں کیا ہے اور نئے کپڑے اور خوشبو اور عطر لگا کر پھر اس محفل میں اہتمام کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کی تعظیم کیا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے گا اور اعلیٰ علیین اس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو واقعی اچھے لوگوں کا ذکر کرنا، اچھے لوگوں کی بات کرنے سے بھی اللہ رب العزت اس کا حشر اسی کے ساتھ کرتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔
پھر یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یاد کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تیرا اور میرا ذکر ملا کر کرتا ہے قیامت کے دن وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو میرا ذکر کرتا ہے محبوب تمہارا ذکر نہیں کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں وہ رسوا